بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سبق کنگ فیصل. یہ ہماری کتاب میں چھٹا سبق ہے. ٹھیک ہے, کنگ فیصل. تو میں پڑھ رہا ہوں, آپ غور سے سنیں, مشکل الفاظ کے معنی ذہن میں رکھیں, لکھتے بھی جائیں ساتھ ساتھ. دا لیٹ کنگ فیصل آف سعودی عربیہ. لیٹ کا مطلب ہوتا ہے مرحوم. ٹھیک ہے, لیٹ LATE لیٹ. لیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرحوم. وہ بھی ہوتا ہے جو دیر سے آنا ہوتا ہے لیٹ, لیکن لیٹ کا مطلب مرحوم بھی ہوتا ہے. دا لیٹ کنگ فیصل آف سعودی عربیہ, مرحوم کنگ فیصل سعودی عرب والے, واز بورن ان 1907. وہ 1907 میں پیدا ہوئے. اینڈ واز دا سیکنڈ سن, وہ دوسرے بیٹے تھے, آف کنگ عبدالعزیز, کنگ عبدالعزیز کے ابن سعود, اور وہ خود بیٹے تھے سعود کے. آپ کو پتہ ہے یہ جو سعودی عرب پر, اس کو سعودی عرب کیوں کہتے ہیں؟ پہلے تو صرف عرب کہتے تھے, اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ سعودی عرب. اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ جو آل سعود ہے, یا سعود ایک حکمران گزرا ہے, بادشاہ, تو اس کی وجہ سے پھر اس کو کیا کہا گیا؟ سعودی عرب. ٹھیک ہے, تو یہ آل سعود جو سعود تھے, ان کے بیٹے کنگ عبدالعزیز تھے, اور کنگ عبدالعزیز کے دوسرے بیٹے شاہ فیصل تھے. He received religious education from his maternal grandfather. He received, انہوں نے حاصل کی, religious education, مذہبی تعلیم, from his maternal grandfather. ٹھیک ہے, گرینڈ فادر کا مطلب تو دادا ہوتا ہے, لیکن لفظ اگر میٹرنل لگا دیں تو پھر نانا ہوگا. میٹرنل گرینڈ فادر. ٹھیک ہے, یعنی ماں کی طرف سے جو گرینڈ فادر تھے ان سے حاصل کی, جن کا نام تھا شیخ عبداللہ بن عبداللطیف. آفٹر کمپلیٹنگ ہز ایجوکیشن, اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد, ایٹ این ارلی ایج, ابتدائی عمر میں, فیصل اسٹارٹیڈ ٹیکنگ انٹرسٹ ان دا افیئرز آف دا اسٹیٹ. فیصل نے ریاست کے معاملات میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا, یعنی ملک کی معاملات میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا. اینڈ ہیلپڈ ہز فادر, اور مدد کی اپنے والد کی, ان گورننگ دا کنٹری, ملک پر حکومت کرنے میں. یعنی وہ پڑھائی سے فارغ ہوئے اور انہوں نے اپنے والد کی مدد کرنا شروع کر دی ملکی معاملات میں. ہی واز میڈ گورنر آف حجاز, انہیں حجاز کا گورنر بنا دیا گیا. وین ہی واز اونلی 20, جب وہ صرف 20 سال کے تھے. لیٹر آن, بعد میں, ہی سروڈ, انہوں نے خدمات انجام دی, ایز سعودی فارن منسٹر, سعودیہ کے وزیر خارجہ کے طور پر انہوں نے خدمت انجام دی. وزٹنگ سیورل کنٹریز, اور انہوں نے دورے کیے مختلف ممالک کے, آف دا ورلڈ, دنیا کے. ویئر ہی ہیلڈ امپورٹنٹ ڈسکشن, جہاں پر انہوں نے بہت اہم ڈسکشن کی. اینڈ گینڈ اے گریٹ ڈیل آف ایکسپیرئنس, اور بہت زیادہ تجربہ حاصل کیا. یہاں گین کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا, اے گریٹ ڈیل آف ایکسپیرئنس, بہت زیادہ تجربہ. ہی آلسو ہیڈ دا اپارچونیٹی, ان کو اس بات کا موقع بھی ملا. اپارچونیٹی کا مطلب موقع. ہی آلسو ہیڈ دا اپارچونیٹی, ان کو اس بات کا موقع بھی ملا, آف ہولڈنگ دا کمانڈ, کہ انہوں نے کمانڈ اپنے پاس رکھی, آف دا آرمڈ فورسز آف ہز کنٹری, اپنے ملک کی مسلح افواج کی. یعنی یہ مسلح افواج کے کمانڈر بھی رہے. ٹھیک ہے, یہ تعارف تھا چھوٹا سا. اس کے بعد لکھتے ہیں حالات زندگی میں مزید آگے بڑھتے ہوئے, آفٹر دا ڈیتھ آف کنگ عبدالعزیز, کنگ عبدالعزیز کی ڈیتھ کے بعد, ہز ایلڈسٹ سن سعود, ان کے جو بڑے بیٹے تھے سعود, بیکیم دا کنگ, وہ بادشاہ بن گئے. فیصل واز میڈ دا کراؤن پرنس, اور فیصل کو کراؤن پرنس بنا دیا گیا, ولی عہد. صحیح ہے, ولی عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جس کا نمبر آئے گا اسے کہتے ہیں آپ ولی عہد.
اینڈ پرائم منسٹر اور وزیر اعظم ان 1958 1958 میں. تو سعود کنگ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے سعود بادشاہ بنے اور ان کو کیا بنا دیا گیا؟ کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر ان 1958 میں. سعودی عربیہ واز ان سیریس ڈیفیکلٹیز ایٹ دیٹ ٹائم. سعودی عرب اس زمانے میں سیریس ڈیفیکلٹیز میں تھا، یعنی اس کو بہت مشکلات تھیں، سیریس کنڈیشن میں تھا. فیصل یوزڈ ہز وزڈم. فیصل نے اپنی ذہانت استعمال کی اینڈ انٹیلیجنس. اور انٹیلیجنس کا مطلب بھی عقل مندی، ذہانت. ٹو اوور کم دیز ڈیفیکلٹیز. ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے، یعنی انہوں نے اپنی ذہانت اور عقل مندی کا استعمال کیا ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے. ان 1960 میں ہی ریزائنڈ. انہوں نے استعفیٰ دے دیا فرام دا پوسٹ آف دا پرائم منسٹر. پرائم منسٹر کے عہدے سے، یعنی وہ وزیر اعظم تھے لیکن انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. بٹ ایکسیپٹیڈ اٹ اگین ان 1962. اور پھر بعد میں 1962 میں دوبارہ یہ عہدہ قبول کر لیا. کچھ وجہ ہوگی. اچھا جی، آگے لکھتے ہیں ہز ایلڈر برادر. ان کے جو بڑے بھائی تھے کنگ سعود فیل سیریسلی ال. وہ بہت سخت بیمار پڑے ان 1964 1964 میں. اینڈ فیصل واز چوزن. اور پھر فیصل کو منتخب کر لیا گیا ایز دا کنگ، بادشاہ کے طور پر، بائی دا کونسل آف منسٹر، وزراء کی کونسل نے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ مختلف عہدے رکھتے ہوئے مختلف خدمات انجام دیتے ہوئے بالآخر کیا بن گئے؟ بادشاہ بن گئے. کب بنے تھے؟ کس سن میں؟ 1964 میں. کنگ فیصل واز ڈیووٹیڈ ٹو اسلام. کنگ فیصل اسلام کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا. ڈیووٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے وقف کرنا. ہی واز اے گڈ مسلم. وہ ایک بہت اچھے مسلمان تھے. اینڈ لیڈ اے سمپل لائف. یہ جو لیڈ ہے LED لیڈ، یہ لیڈ کی سیکنڈ فارم ہے. اور انہوں نے گزاری اے سمپل لائف، ایک بہت سادہ زندگی. تو وہ اسلام کے لیے انہوں نے زندگی کو وقف کیا ہوا تھا اور ایک اچھے مسلمان تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے. He did his best. انہوں نے بہترین کوشش کی to see his people، کہ وہ دیکھ پائیں اپنے لوگوں کو، live، کہ وہ رہیں، زندگی گزاریں according to the teaching of Islam، اسلام کے تعلیمات کے مطابق. یعنی انہوں نے اس معاملے میں کہ ان کے لوگ اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں بہت سخت کوشش کی، بہت اچھی کوشش کی. He possessed great qualities. وہ رکھتے تھے بہت اچھی خصوصیات آف لیڈرشپ. لیڈرشپ کی بہت اچھی خصوصیات رکھتے تھے. اینڈ پروو ٹو بی این ایبل رولر. اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ ایک قابل حکمران ہیں یا رہے. He loved his people. وہ اپنی عوام سے محبت کرتے تھے. یہاں پیپل کا مطلب میں نے کیا لیا ہے؟ عوام، یا وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتے تھے. اینڈ ruled the country wisely. اور حکومت کرتے تھے ملک پر وائزلی، عقل مندی سے. اینڈ جسٹلی، اور انصاف سے. ٹھیک ہے، یعنی حکومت کرتے تھے عقل مندی سے، ذہانت کے ساتھ، اور جسٹلی، انصاف کے ساتھ. انڈر ہز رول، ان کی حکمرانی تلے، سعودی عربیہ میڈ گریٹ پروگریس. سعودی عرب نے بہت ترقی کی. میڈ گریٹ پروگریس، بہت ترقی کی. ان مینی فیلڈس، کئی میدانوں میں. ہی اسپینٹ، انہوں نے خرچ کیا. a lot of money، بہت دولت. انہوں نے خرچ کی بہت دولت. on the development of his country، اپنے ملک کی تعمیر پر، ترقی پر، ڈیولپمنٹ پر. the main source of income for سعودی عربیہ، جو مین ذریعہ تھا سعودی عرب کی انکم کا، از منرل آئل. وہ ابھی بھی منرل آئل ہے، یعنی معدنی تیل، زمین سے نکلنے والا تیل. تو سعودی عرب کی آمدنی کا جو اہم ذریعہ ہے وہ منرل آئل ہے. اینڈ ہی میڈ ایوری ایفرٹ، اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ٹو انکریز، کہ وہ بڑھائیں اٹس پروڈکشن،
اس کی پیداوار. ٹھیک ہے, یعنی سعودی عرب میں جب یہ آئے تو انہوں نے سارا زور, ساری ڈیولپمنٹ, سارا پیسہ زیادہ تر اس ڈائریکشن میں خرچ کیا کہ ہمارا ملک زیادہ سے زیادہ تیل پروڈیوس کر سکے, اور زیادہ سے زیادہ تیل جب دنیا کو بیچا جائے گا تو پھر ملک کی ترقی ہوگی. ٹھیک ہے. نیو فیکٹریز اینڈ ملز, نئی فیکٹریاں اور ملیں ور سیٹ اپ, قائم کی گئیں ان سعودی عربیہ, سعودی عرب میں. اینڈ انڈسٹری میڈ گریٹ پروگریس, اور صنعت نے بہت زیادہ ترقی, کارخانے, ٹھیک ہے, فیکٹریاں, ملیں, یہ بہت لگائیں انہوں نے. ویسٹ ایریاز آف دا ڈیزرٹ, وسیع ایریا ریگستان کا, سعودی عرب میں زیادہ تر کیا ہے, ریگستان ہے. ویسٹ ایریاز آف دا ڈیزرٹ, وسیع ایریا ریگستان کا. ور اریگیٹڈ, اسے آبپاشی کی گئی, وہاں تک پانی پہنچایا گیا. اریگیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, آبپاشی, ہم نے کل بھی پڑھا تھا یہ. ویسٹ ایریاز آف دا ڈیزرٹ, وسیع علاقہ صحرا کا. ور اریگیٹڈ, اس کو آبپاشی کی گئی. اینڈ نیو لینڈز ور براؤٹ انڈر کلٹیویشن, اور نئی زمینیں کلٹیویشن میں لائی گئیں, یعنی کاشتکاری ان پر کی گئی, نئی زمینوں پر کاشتکاری کی گئی. فیصل کنسیڈرڈ, فیصل یہ سمجھتے تھے ایجوکیشن ویری امپورٹنٹ, ایجوکیشن بہت اہم ہے. فار دا پروگریس آف ہز پیپل, ان کے لوگوں کی ترقی کے لیے. تو فیصل یہ سمجھتے تھے کہ ان کے لوگوں کی ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. ہی اوپنڈ مینی اسکولس, انہوں نے بے شمار اسکول کھولے. ویئر ایجوکیشن از فری فار آل, جہاں پر تعلیم سب کے لیے فری تھی. He set up several universities, انہوں نے بے شمار یونیورسٹیز قائم کی. where students are not only given free education, where جہاں پر اسٹوڈنٹس, طالب علموں کو are not only given, نہ صرف دی جاتی ہے free education, مفت تعلیم, but are also awarded, بلکہ ان کو ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے. اسٹیفنڈ, وظیفہ, اسٹیفنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے, وظیفہ بھی ملتا ہے. ٹو میٹ ادر نیڈس, تاکہ وہ اپنی دوسری ضرورتیں پوری کر سکیں. ایز ویل, اس کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ, تاکہ وہ اپنی دوسری ضرورت پوری کر سکیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ. ہی آلسو اسپریڈ اے نیٹ ورک, انہوں نے ایک جال بھی بچھا دیا. آف ہاسپٹلز, اسپتالوں کا. اینڈ ڈسپینسریز, اور ڈسپینسریوں کا. آل اوور ہز ویسٹ کنگڈم, اپنی وسیع سلطنت میں. ویسٹ, VAST, ویسٹ اس کا مطلب ہوتا ہے وسیع, بڑی. ناؤ بیڈوین, اب ایک بدو, قبائلی علاقے میں جو رہتے ہیں لوگ عرب میں, ان کو آپ کہتے ہیں بدو اردو میں, اور انگلش میں انہوں نے کیا استعمال کیا, بیڈوین. ناؤ بیڈوین, اب ایک بدو یا دیہاتی. لیونگ ایون 1000 کلومیٹرز فرام دا کیپٹل, اگرچہ کہ رہ رہا ہو. لیونگ ایون, اگرچہ کہ رہ رہا ہو. 1000 کلومیٹرز, 1000 کلومیٹر دور, ہزاروں کلومیٹر دور. فرام دا کیپٹل, اپنے دارالخلافے سے. ول فائنڈ اے ہاسپٹل, تو بھی وہ اسے مل جائے گا ایک اسپتال اور ڈسپینسری. ناٹ فار فرام ویئر ہی لیوز, وہاں سے زیادہ دور نہیں جہاں وہ رہتا ہے. یعنی اسپتال, ڈسپینسریز اور چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل, بڑے ہاسپٹل, پورے ملک میں اس کا کیا بچھا دیا, جال بچھا دیا. تو اب لوگوں کو شہر آنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ انہی کے گاؤں دیہات میں, انہی کے قریب اس کو اسپتال مل جاتا ہے. If you visit KSA, K کا مطلب کنگڈم, اور ایس کا مطلب سعودی, اور اے کا مطلب عربیہ, کنگڈم آف سعودی عربیہ. جیسے ہم کہتے ہیں USA, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, اسی طرح سعودی عرب کو کیا بولیں گے, KSA, کنگڈم آف سعودی عربیہ. دا کنگڈم آف سعودی عربیہ, اگر آپ اس کا وزٹ کریں, یو ول فائنڈ, تو آپ کو ملیں گے ہنڈریڈز آف پاکستانی ڈاکٹرز, سینکڑوں پاکستانی ڈاکٹرز, نرسز اینڈ ٹیچرز. اس میں نرسیں بھی شامل ہیں, ٹیچرز بھی شامل ہیں, ڈاکٹرز بھی شامل ہیں. سرونگ
their Arab brethren, جو خدمت انجام دے رہے ہیں اپنے عرب بھائیوں کی. صحیح ہے, یعنی پاکستان سے بھی بے شمار ڈاکٹرز, بے شمار نرسز, بے شمار ٹیچرز بلائے گئے وہاں پر, ان کو نوکریاں دی گئیں تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کا علاج معالجہ کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں پڑھا سکیں. اگلے پیج پہ آگے ہمیں پیج نمبر 21 پہ. دا کنگ ہیلپ دا نیڈی اینڈ دا پور. کنگ یعنی بادشاہ جو تھے وہ ہیلپ مدد کرتے تھے, دا نیڈی ضرورت مندوں کی, اینڈ دا پور اور غریبوں کی, اینڈ پرووائڈیڈ مینی فیسلٹیز اور انہوں نے مہیا کی تھیں بہت ساری فیسلٹیز یعنی بہت ساری سہولیات, ٹو دا پلگرمز حاجیوں کو. پلگرمز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاجی. ہی ہیڈ اے اسٹرانگ وش, ان کی ایک بہت اہم خواہش تھی. الحمدللہ, ان کی ایک بہت اسٹرانگ خواہش تھی ٹو یونائٹ, کہ وہ متحد کریں دا مسلمز مسلمانوں کو, آف دا ورلڈ دنیا کے. تو ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ دنیا کے مسلمانوں کو متحد کریں. اینڈ ڈیڈ ہز بیسٹ, اور انہوں نے اپنی بہترین کوشش کی ٹو برنگ دا مسلمز مسلمانوں کو لے کر آئیں, لیونگ ان ڈفرینٹ کنٹریز جو رہتے ہیں مختلف ممالک میں, کلوزر ٹوگیدر ایک دوسرے کے قریب لے کر آئیں. ہز سروسز ان میکنگ دا مسلمز کانشیس, ان کی خدمات اس سلسلے میں کہ انہوں نے مسلمانوں کا کانشیس بنایا. کانشیس کا مطلب شعور, انہوں نے مسلمانوں کو شعور دیا. تو ان کی یہ کوششیں جس میں انہوں نے مسلمانوں کو شعور دیا آف دا نیڈ فار برادرہڈ, کہ بھائی چارے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے مسلمانوں کو یہ شعور دیا کہ بھائی چارے کی بہت ضرورت ہے. کین نیور بی فارگوٹن, یہ بات بھلائی نہیں جا سکتی. یعنی ان کی یہ خدمات کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ شعور دیا کہ ہم سب لوگوں کو متحد ہونا چاہیے, ایک پلیٹ فارم پہ مل کے رہنا چاہیے, یہ بات کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی. اٹ از ناؤ دا ڈیوٹی آف دا مسلم, اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ٹو کنٹینیو, کہ وہ جاری رکھیں ہز اسٹرگل, ان کی جدوجہد کو, فار دا اچیومنٹ آف دس یونٹی, اس اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے. ہی پریکٹسڈ, انہوں نے عمل کیا, واٹ ہی پریچڈ, جس کی وہ تبلیغ کرتے تھے. یعنی جو وہ دوسروں کو کہتے تھے اس پر وہ خود بھی عمل کرتے تھے. اینڈ اسسٹڈ, اور انہوں نے مدد کی دا مسلم کنٹریز, مسلمان ملکوں کی, آف دا ورلڈ دنیا کے. ہی واز این ایکول پارٹنر, وہ برابر کے شریک تھے, وتھ پاکستان, پاکستان کے ساتھ, ان ہولڈنگ دا اسلامک سمٹ کانفرنس ایٹ لاہور ان 1974, 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس جو لاہور میں ہوئی تھی. دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں, بھٹو کا دور تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر انہوں نے لاہور میں ایک کانفرنس رکھی جس میں پوری دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کے سربراہان اور ان کے نمائندے بلائے گئے, اور بیٹھ کر ایک جگہ پر یہ طے کیا گیا کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے, ہم متحد رہیں گے. اگر کسی مسلمان ملک کے خلاف کوئی دوسرا ملک حملہ کرے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے, اور تعلیم کے میدان میں بھی ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے, کاروبار کے میدان میں بھی ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اس طرح سے انہوں نے ایک سمٹ, ایک کانفرنس کی تھی. اس کانفرنس میں جو رول تھا زیادہ وہ ہمارے یہاں کے حکمران بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ کنگ فیصل کا تھا. تو یہ 1974 کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں ہوئی تھی, دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس. اچھا جی, اب ہم جا رہے ہیں اگلے پیج پہ, پیج نمبر 22 پر. یہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کے اندر ایک مینار تعمیر کیا تھا. ٹھیک ہے, اس یادگار کے موقع پر 1974 میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس کا یادگار یہ سمٹ مینار ہے, سمٹ مینار ایٹ لاہور. اچھا جی, کنگ فیصل واز اے سنسیئر فرینڈ, کنگ فیصل ایک مخلص دوست تھے, اینڈ ویل وشر, اور
اچھا چاہنے والے تھے, بہی خواہ تھے, آف دا پیپل آف پاکستان, پاکستان کے لوگوں کے. ہی گیو جینرس ہیلپ, انہوں نے فیاضانہ مدد کی, بہت زیادہ مدد کی, ٹو دس کنٹری, اس ملک کی, آن سیورل اوکیزن, کئی مواقعوں پر. پرہیپس نو ون آؤٹ سائڈ پاکستان, شاید پاکستان سے باہر کوئی اور نہ ہو, could be more unhappy, جو بہت زیادہ دکھ میں مبتلا ہوا, then King فیصل was, جتنا کہ کنگ فیصل تھے. شاید دنیا میں پاکستان سے باہر کسی کو اتنی تکلیف اور دکھ نہیں ہوا جتنا کہ کب, آن دا سیپریشن آف ایسٹ پاکستان, جب مشرقی پاکستان الگ ہوا. یعنی مشرقی پاکستان جب الگ ہوا تو پاکستان سے باہر شاید ہی کوئی ہو جس کو اتنا دکھ ہوا ہو. ٹھیک ہے, کنگ فیصل کے بغیر. ٹھیک ہے, آگے. وچ از ناؤ بنگلہ دیش, جو اب بنگلہ دیش بن گیا ہے. He was against the state of Israel, وہ اسرائیل کے خلاف تھے. He was against the state of, وہ اسرائیل کی ریاست کے خلاف تھے, because of his enmity towards the Arab, اس کی عرب دشمنی کی وجہ سے. He strengthened the Arabs, انہوں نے طاقت دی عربوں کو, in their war, ان کی جنگ میں, against اسرائیل, اسرائیل کے خلاف. تو اسرائیل کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں انہوں نے عرب ممالک کو طاقت دی, قوت دی. He felt deeply grieved, ان کو بہت شدید صدمہ ہوا. ٹھیک ہے, he felt deeply grieved, ان کو بہت شدید صدمہ ہوا, when Israelites set the Al-Aqsa mosque on fire, جب اسرائیلیوں نے مسجد اقصی میں آگ لگا دی. He made every possible effort, انہوں نے ہر ممکن کوشش کی, to get back, کہ وہ واپس لے سکیں, the Arab territories, عرب کے ان علاقوں کو, under the illegal occupation of Israel, جس پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا. This great king died, اس عظیم بادشاہ کا انتقال ہوا, in an assault, حملے میں, by a wicked nephew, اس کے بدکار بھانجے نے اس پہ حملہ کیا تھا, of his own, of his, جو ان کا اپنا تھا, on 25 مارچ 1975, 25 مارچ 1975 کو, یعنی 25 مارچ 1975 کو ان کا انتقال ہوا. اور انتقال کیسے ہوا؟ بھانجے نے حملہ کیا اور قتل کر دیا. The Muslims all over the world, دنیا کے تمام مسلمان, mourned, یعنی سوگوار ہو گئے, ماتم کرنے لگے, his death, اس کی, ان کی موت پر. The people of Pakistan, پاکستان کے لوگ in particular, خاص طور پر, felt deep grief, انہوں نے بھی بہت گہرا صدمہ محسوس کیا, at his sad news, اس بری خبر پر. There was not a single house, کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہوگا in پاکستان, پاکستان میں, which did not mourn his death, جو ان کی موت پر سوگوار نہ ہوا ہو. یعنی پاکستان میں ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جس کو ان کی موت پر صدمہ نہ ہوا ہو. As if an elder of the family, جیسے کہ کوئی خاندان کا بڑا, had passed away, گزر گیا ہو. یعنی ہر گھر ایسے غمگین تھا جیسے کہ اسی گھر کا کوئی بڑا گزر گیا ہو, یعنی مر گیا ہو. He lived like a soldier, وہ ایک سپاہی کی طرح زندہ رہے, and died a martyr, اور ایک شہید کے طور پر انہوں نے انتقال کیا. With his death, ان کی موت سے, not only سعودی عربیہ, نہ صرف سعودی عربیہ, but also the whole Muslim world, بلکہ ساری مسلم دنیا, has lost, اس کو نقصان ہو گیا, a sincere, ایک مخلص, and bold leader, اور ایک بہادر حکمران سے. یعنی صرف سعودی عرب کا ہی نقصان نہیں ہوا, ایک بہادر اور
مخلص حکمران سے بلکہ ساری دنیا کو نقصان ہوا، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان ممالک کے وہ لیڈر تھے. ہی واز دا ریلیجیس لیڈر، وہ ایک مذہبی رہنما تھے آف دا مسلمس، مسلمانوں کے. اینڈ دا گارجین آف 2 ہولی پلیسز، اور 2 جو ہولی پلیسز ہیں ہمارے مکہ اور مدینہ، اس کے رکھوالے تھے، گارجین تھے. آف دا مکہ المکرمہ اینڈ مدینہ، جس میں ایک مکہ المکرمہ ہے اور ایک مدینہ ہے. دا مسلمز آف دا ورلڈ، دنیا کے مسلمان، ہو ہیو گریٹ لو، جو بہت محبت کرتے ہیں، اینڈ ریسپیکٹ فار ہم، اور ان کی عزت بھی بہت کرتے ہیں. ول ریممبر ہم، وہ انہیں یاد رکھیں گے. ایز اے نوبل، ایک معزز اینڈ پیویس مسلم لیڈر، اور مخلص مسلم لیڈر کے طور پر. اینڈ ہز نیم شیل لیو، اور ان کا نام زندہ رہے گا، فار ایور، ہمیشہ کے لیے، ان دیئر ہارٹس، ان کے دلوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جناب کنگ فیصل کا سبق. یہ ہمارے ایک زمانے میں 2-3 لیڈر دنیا میں ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ جو اسلامی اتحاد پر بہت کام کر رہے تھے. اور اصل میں یہ معاملہ کھڑا اس وقت ہوا کہ جب اسرائیل نے بے شمار علاقے فلسطین کے اپنے قبضے میں کر لیے اور وہاں پر اپنی یہودی کالونیاں، اپنی آبادیاں بنانا شروع کر دیں. تو اس بات پر مسلمان بہت غصے میں تھے. تو اس کی بنیاد پر مسلمانوں نے بھی سوچا اچھا اسرائیل کو سپورٹ ساری دنیا کرتی ہے، ساری دنیا کے ممالک کرتے ہیں، تو اس زمانے میں یہ بات طے کی گئی کہ مسلمانوں کا بھی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ان کا ایک اتحاد ہونا چاہیے. تو دنیا میں 3-4 لیڈر تھے جو بڑے اس معاملے میں بہت آگے تھے. اس میں سے ایک کنگ فیصل، اور دوسرے ذوالفقار علی بھٹو، اور تیسرے جو ہے وہ کرنل قذافی. وہ تو بعد کے ہیں. کرنل قذافی لیبیا کے جو لیڈر تھے. تو یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا شروع کیا. اور ہمارے ہاں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور انڈیا نے ایٹم بم بنا لیا تھا اس زمانے میں، دھماکہ بھی کر دیا تھا، ایک ٹیسٹنگ دھماکہ. تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جو ہے وہ اقوام متحدہ کی اسمبلی میں کہا تھا، بہت وہ بڑا بیان ہے، آپ کبھی کبھی ٹی وی پہ دیکھیے گا، کہ ہم گھاس کھائیں گے، قوم ہماری گھاس کھائے گی، لیکن ہم بھی اب کیا بنائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے. تو بھٹو کا ویژن بھی اچھا تھا، اور یہ سارے جو بڑے تھے کنگ فیصل اور کرنل قذافی، ان سب کی کوششوں سے اور ان کے اتحاد اور اتفاق سے مسلمان جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے تھے. وہ 1974 میں. لیکن آپ دیکھیں دنیا کی پالیٹکس، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، ان کو قتل کیا گیا، اور کرنل قذافی کو بھی مار دیا گیا. ہے ہاں، ہاں وہ سیاسی معاملات میں انہوں نے کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، تو وہ ثابت ہو گئی تھی بات. بہرحال یہ تو ایسا مطلب یہ کہ جب انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھو آپ، کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں پکڑ کے لوگوں کو ہلاک کیا جاتا ہے. تو مسلمان اتحاد سے جو ہے وہ پھر محروم ہوئے. اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں ایک اور ادارہ ہے OIC، یعنی اسلامی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، OIC. تو اس پلیٹ فارم کو ہم بہت عرصے سے یوز نہیں کر پائے. اصل میں جو سب سے زیادہ سیاسی شعور اور آگے سوچنے کا جس ملک کے پاس جو ہے وہ حوصلہ ہے، وہ ہے پاکستان. تو پاکستان جب لیڈ کرتا ہے، پاکستان جب آگے بڑھتا ہے، ڈیسیشن لیتا ہے، فیصلے کرتا ہے، تو پھر ساری دنیا کے ممالک اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر خود مسائل اتنے رہے، ٹھیک ہے، اور خود پاکستان دہشت گردی کا شکار ہو گیا. 70-80 ہزار
لوگ ہمارے مر گئے. تو پاکستان بھی پچھلے کئی سالوں سے بہت مشکلات کا شکار ہے. تو وہ اپنی ہی ملک میں اسٹیبلٹی قائم کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور دوسرے ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات صرف اب باتوں کے، کاروباری اور لین دین کے یہ رہ گئے ہیں. باقی پورے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، یہ بات بھٹو کے بعد کسی آدمی کے ذہن میں نہیں آئی. اور وجہ اس کی صرف یہی ہوتا ہے کہ لیڈرشپ اگر آپ کی اسٹرانگ ہو، ملک آپ کا اسٹرانگ ہو، تو پھر وہ اپنے فیصلے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ اتحاد اتفاق کے لیے بلاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا ملک نکلے اس مشکلات سے. ابھی ہم معاشی مسائل میں بھی گھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ تعلیم بہت لو لیول پر آئی ہوئی ہے، ہمارے صحت کے مسائل بھی ملک میں بہت ہیں. تو جو لیڈرشپ ہے اور جو آپ لوگ ہیں اسٹوڈنٹس، آپ کو اس بارے میں بہت بڑے لیول پر سوچنا چاہیے کہ آپ اس ملک میں اس طرح سے رول پلے کریں اپنی پڑھائی کے ساتھ، اور اس طرح سے پڑھائی کریں کہ آگے بڑھ کر آپ اس ملک کو اسٹیبل کرنے میں، اس ملک کی تعلیم کو مزید اچھا کرنے میں، ٹیکنالوجی کو مزید اچھا کرنے میں، سائنس کو، انفارمیشن کو بہت اچھا کرنے میں آپ اپنا رول پلے کریں. اور بعض لوگ اگر سیاست پڑھیں، سیاست کریں اور ملک کے انتظامی معاملات میں اپنا رول پلے کرنا چاہیں، تو اچھا پڑھ کر اچھے اصولوں کے ساتھ، اچھے نظریات کے ساتھ آپ اگر اس مقام پہ بھی جانا چاہیں تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. لیکن یہ بات ہم سب لوگوں کو اب سیکھ لینی چاہیے کہ جب تک ہم اسٹیبل نہیں ہوں گے، ہمارا ملک اسٹیبل نہیں ہوگا، جب تک ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکیں. کوئی بھی جمع نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ امپورٹنٹ نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو اسٹیبلٹی جو ہے، تعلیم کی ترقی، ٹھیک ہے، عوام کی ترقی، شعور کی ترقی، یہ سب چیزیں اگر کسی قوم میں ہوتی ہے تو پھر وہ اسٹیبل قوم ہوتی ہے، اور اسٹیبلٹی کی بنیاد پر پھر ساری دنیا کے مسلمان آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تعویذ بند کر.